1 John chapter 2 from verse 28 till chapter 3 verse 3. गर्ज ए बच्चों, उस में कायम रहो। क्या कलाम रसूल हमें दे रहा है? मसीह में क्या लिखा है? गर्ज ए बच्चों, मसीह में कायम रहो, ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। मतलब यह निकला कि जो ईमानदार मसीह में कायम रहते हैं, जब मसीह आएगा तो उन्हें शर्मिंदगी नहीं होगी बल्कि दिलेरी होगी। मसीह में कायम रहो, अबाइड इन क्राइस्ट। और फिर लिखा है, अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। देखो, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। दुनिया ने मसीह को भी नहीं जाना था। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। ये खुदा का कलाम हमने आज पढ़ा। इसमें 4 बातें हैं जो आज सुबह मैं करना चाहता हूं। नंबर 1, इसमें सर्टेनिटी है, अश्योरेंस है, यकीन की बात है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। He loved us, our certainty। दूसरी बात, हम खुदा के फर्जंद हैं। हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हम कौन हैं? हम खुदा के फर्जंद हैं। तीसरी बात इस पैसेज में कि हम एक दिन मसीह की मानिद होंगे। जिस तरह का मसीह है उसी तरह के हम होंगे, और ये हमारी डेस्टिनी है। और एक चैलेंज भी है कि जो इन बातों की उम्मीद रखता है, मसीह के इंतजार में है, वो अपने आप को उस तरह पाक करता है जिस तरह हमारा खुदावंद पाक है। ये 4 बातें इस पैसेज में मैं करना चाहता हूं। नंबर 1, खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। कैसा खुदा है हमारा? जिंदा खुदा, जिसने आसमानों को पैदा किया, जमीन को, समुंदर को, पहाड़ों को, इनमें पाई जाने वाली तमाम मादनियात, जवाहर, सोना, चांदी, चरिंद, परिंद, आबी जिंदगी, कहकशाएं, जिंदा खुदा, इसने हमसे मोहब्बत की है। He loves us।
دنیا میں بڑے مذہب ہیں اور وہ مختلف باتیں کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے لیے دیوتاؤں کے لیے قربانیاں کرو. بائبل مقدس کا خدا خود اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر دیتا ہے. ہمارا خدا عجیب اور نرالا ہے. اس کی بابت لکھا ہے یوحنا کے پہلے خط میں اس کے 4 باب میں 9ویں 10ویں آیت, جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا. یہ اس کی محبت ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی. یہ محبت ہم سے شروع نہیں ہوئی. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی, بلکہ اس میں ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی. یہ فرق ہے. خدا نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. یہ محبت جس کا ذکر بائبل مقدس کرتی ہے یہ ہم سے شروع نہیں ہوئی. It didn't originate with us. یہ خدا کی طرف سے اس کا انیشیٹو, اس کی پہل کہ اس نے ہم سے محبت کی ہے. اس شہنشاہ نے, اس بادشاہ نے, اس خداوند نے, اس جلالی نے جو تا ابد ہے, جو کبھی نہیں مرے گا, جو ہمیشہ زندہ ہے. He stepped out. اس نے پہل کی ہے اور ہم سے محبت کی ہے, اور اس کی محبت انتہائی عجیب ہے. یہ دنیا کی محبت کی طرح نہیں ہے. دنیا کی محبت لینے کے لیے, ارن کرنے کے لیے انسان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ارے کچھ کرنا پڑتا ہے, میرٹ دینا پڑتا ہے, گریڈ لینے پڑتے ہیں, ورنہ ماں باپ محبت نہیں کرتے. اور لینے بھی چاہیے, محنت کرنی بھی چاہیے, لیکن پیرنٹس کی محبت کی بنیاد گریڈز نہیں ہے. دنیا میں محبت کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے, نام بنانا پڑتا ہے, پرکشش ہونا پڑتا ہے, شہرت لینی پڑتی ہے, میک اپ کرنا پڑتا ہے, خوبصورت ہونا پڑتا ہے, جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, اور پھر یہ محبت ختم ہو جاتی ہے جب آپ انسان کو سرو نہیں کرتے. لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کی محبت کے لیے ہم جیسے ہیں ویسے ہی جہاں ہیں جتنے ہیں, غیر مشروط محبت, اس کی محبت میں شرطیں نہیں ہیں. انسان کی محبت میں شرطیں ہیں, خدا کی محبت میں کوئی شرط نہیں ہے. He loves you. رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے 5ویں باب میں, نکالیے یہ حوالہ بڑا ضروری ہے انسان کے لیے. 5واں باب اس کی 5ویں آیت سے, رومیوں کا خط 5واں باب 5ویں آیت سے لکھا ہوا ہے, اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا. کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا, مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے. ورس 8, لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. پس جب ہم اس کے خون کے باعث
اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا نے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ ہیلیلویا۔ خدا کی محبت کن کے لیے ہے؟ کمزوروں کے لیے۔ جب ہم کمزور ہی تھے، گریک ورڈ اس کا مطلب ہے توانائی کے بغیر لوگ، جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، جو اٹھنے کے قابل نہیں ہیں، جو گرے ہوئے ہیں اور اٹھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی خطرہ آ جائے تو وہ بچ کر بھاگ نہیں سکتے، حالات کے رحم و کرم پر ہے، کمزور ہیں۔ خدا نے جب ہم کمزور ہی تھے، گرے ہوئے تھے، وسائل نہیں تھے، غریب تھے، گناہگار تھے، ناپاک تھے، خدا کے غضب کے نیچے تھے، جہنم کی طرف جا رہے تھے، خدا اس صورتحال میں انٹرڈ ہوا اور اس نے ہم سے محبت کی اور ہمیں طاقت بخشی، نجات بخشی، ہمیں اٹھا دیا، ہمیں بچا لیا، ہمیں اپنے میں شامل کر لیا۔ جب ہم کمزور تھے، خدا کی محبت ایسی ہی ہے۔ جب ہم بے دین تھے، ہماری زندگی میں خدا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جب ہم گناہگار تھے، جب ہم دشمن تھے خدا کے اپنے چال چلن سے، خدا نے ہم سے محبت رکھی۔ اور شروع میں 3 باب میں ہم نے پڑھا اپنی ٹیکسٹ میں، وہاں لکھا ہے دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی۔ رسول بیان نہیں کر سکتا کہ یہ محبت کیسی ہے۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی۔ کیسی کے لیے گریک لفظ پوتےپان ہے، اس کا مطلب ہے لٹرلی آف واٹ کنٹری۔ یہ محبت خدا کی کس ملک سے ہے؟ یہ اس دھرتی کی تو نہیں ہے، اس زمین پر تو ایسی محبت نہیں۔ ارے یہ کس ملک سے آئی ہے یہ محبت؟ یہ عجیب ہے، اس کی مثال نہیں ہے، دنیا میں انسان کے تجربے میں نہیں آتی۔ یہ کیسی، کس ملک سے، کس نسل سے، کس قبیلے سے؟ یہ محبت بالکل عجیب ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس لیے رسول کہتا ہے دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی۔ کبھی اس کا شک نہ کرنا کہ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ ابلیس ہمارا دشمن ضرور شک ڈالتا ہے۔ حالات خراب ہوں تو اوور ٹائم ہم پر لگاتا ہے، پھر چھٹیاں اپنیاں منسوخ کر دیتا ہے۔ گھر میں بحران آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، روپیہ پیسہ مک جائے، حالات خراب ہو جائے، تو ابلیس کہتا ہے لک، کیا خدا تجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس کو کہیں لک ایٹ دی کراس، صلیب کی طرف دیکھ۔ اگر صلیب سچ ہے، اگر یسوع میرے لیے مر گیا تو خدا کی محبت بھی سچ ہے، جو نہ کبھی بدلتی ہے، نہ کم ہوتی ہے، نہ کہیں اس کو کچھ ہوتا ہے۔ خدا کی محبت لازوال ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، خوشحالی میں بھی، بیماری میں بھی، کمزوری میں بھی، ہر حالت میں خدا کی محبت کمزور نہیں ہوتی۔ God loves you۔ یہ پہلی بات ہے جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں۔ کہیے اپنے آپ سے کہ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ کہیے زور سے، کنوکشن کے ساتھ،
خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے. ہیلیلویا. کوئی جراثیم مرے نے ہیں؟ کنے کو مرے نے؟ جے 100 سن تے کنے رہ گئے نے ہیں؟ سارے ایک گرجے تھی کر کے 12ویں ایتھے تے سارے ہی مر گئے نے. وہ جراثیم بھی اینے سیانے ہو گئے نے گرجے چ ستے ہی رہندے نے. تانوں پتہ ہی نہیں لگتا. جویں ہی تسی باہر نکلتے ہو نا وہ بھی اٹھ پیندے نے. ہن سنا ہن تے آ گیا نا باہر. نو گاڈ لوز اس. آمین. خدا کی محبت کے لیے زوردار تالی. پریز دی نیم آف دی لارڈ. دوسری بات, اس محبت نے کرشمہ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے خدا کی محبت نے ہمارے ساتھ؟ کوئی ڈالر نہیں پھڑائے, ڈالراں دی کان دے دیتی ہے. خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے. ٹائٹل, اور نہ صرف ٹائٹل ہی بلکہ ہیں بھی, یہ لکھا ہے فرزند کہلائے بھی اور ہیں بھی, فیکٹ بھی ہے. خدا کی محبت نے ہم دشمنوں کو, باغیوں کو, جہنم میں جانے والوں کو اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا ہے. آج ہم دشمن نہیں, جہنمی نہیں, ہمارے گناہ معاف کیے, اپنے خون سے ہمارے دلوں کو دھو دیا اور ہمارے اندر اپنی زندگی ڈال دی. اپنا کرنٹ, اپنی بجلی, اپنی فطرت, اپنے جینیٹکس, اپنا ڈی این اے. یہ جو لفظ لکھا ہے نا کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے, فرزند کے لیے گریک ورڈ ہے ٹیکنا. یہ نہ تو میسکولن ہے, یہ نہ ہی فیمینن ہے. خالی اردو چ پڑھیے نا فرزند تے لگتا ہے بیٹے تے بیٹیاں گئیاں. گریک زبان میں جو لفظ ہے ٹیکنا, وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے, نیوٹرل جینڈر ہے. اس سے مراد ہے بیٹے بھی اور بھی. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائے. اس کا مطلب ہے ٹھیکنے کا, ٹو بگیٹ, پیدا کرنا, ولادت دینا. جس طرح باپ اور ماں یہ بچے کو جنم دیتے ہیں, بچے میں ان کے جینیٹکس ہوتے ہیں, ان کی زندگی ہوتی ہے, اس میں سے بچے کو فطرت ملی ہے, بہت کچھ ملا ہے. تو جو پتہ نہ لگے کہ اے بیٹا اے ماں پیو واقعہ اے دا ہی ہے, تو میڈیکل کے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اے سر بھائی تمہیں دوائیاں دا کم کرنا ہے. یہ ڈی این اے کیا ہے؟ پھر یہی کرتے ہیں نا, پھر ڈی این اے کر دینے, ویخ دینے کہ پیو اے ہوئی ہے تے بچے چ ڈی این اے وہ دے مطابق ہوئے گا. ماں دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے. ڈی این اے اگر پتہ کرنا ہے کہ کیا ہم واقعی خدا سے پیدا ہوئے ہیں تو کیا نشان ہے؟ کیا ہم خدا کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں؟ ڈی این اے سے پتہ چلے گا, جینیٹکس سے پتہ چلے گا. نیچر کیسی ہے؟ کیا خدا کی زندگی, ابدی زندگی, اس کی فطرت, اس کا رنگ ڈھنگ, اس کا کلر, اس کے پھل, راست بازی. اسی لیے اوپر لکھا ہوا آپ نے پڑھا کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے, کیونکہ وہ راست باز ہے. ہم خدا کے فرزند ہیں. لکھا ہے خدا کے کلام میں, وہ اپنوں کے گھر میں آیا مگر اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, مگر جتنوں نے
اسے قبول کیا. یہ یوحنا پہلا باب 12ویں 13ویں آیت. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے، یہ انسان کی پیدائش ہے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. ان میں خدا کی زندگی، ہم خدا کے فرزند. یہ ٹیکنا کا مطلب بتا رہا ہوں آپ کو. اور تیسری بات، بلکہ یہ دوسری اتنی اہم ہے، اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو پھر ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں. پیو خدا ہوئے، وہ ہے نا بادشاہ، اور ازلی بادشاہ، لا تبدیل بادشاہ، سدا بادشاہی اس کی. تے جیڑی او دی بیٹی تے بیٹا ہے او کی ہوئے ہے؟ او فارغ، ہاں، وہ شاہی نسل، رائل بلڈ، گاڈز لائف، گاڈز نیچر، گاڈز آئیڈینٹی ان اس. اس کے کلام کی قدرت سے، روح القدس کے وسیلہ سے، immortal seed of God's word. گل لمبی ہو جائے گی لیکن وہ پطرس دے خط سے لکھے آ جائے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے. ہم خدا کے خیر فانی تخم سے نئے سرے سے پیدا ہوئے. اے تخم لئی لفظ، اے جڑا لفظ سپرم نہیں آندا، مادہ تولید جس سے بچہ جنم لیتا ہے، تخم کے لیے گریک لفظ ہے سپرماٹا، جس سے لفظ سپرم، ہم خدا کے کلام کے غیر فانی تخم سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے ہم خدا کے فرزند ہیں. دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے اور ہیں بھی. اور اگر ہم اس کے فرزند ہیں تو ہمارے باپ کو ہماری فکر ہے. ہمارا باپ جانتا ہے، وہ ہماری کیئر کرتا ہے، وہ مہیا کرتا ہے. اسے جانتا ہے تیرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، وہ جانتا ہے تیری جیب میں کتنے پیسے رہ گئے ہیں، وہ جانتا ہے جوان ہو رہے ہیں اور ان کی شادیاں کرنی ہیں. یہ دیے کس نے بچے تجھے ہیں؟ بولو، خدا نے تھوڑی مدد نال ہی صحیح، پر دیتے کنے نے؟ زور سے بولو. تو ہماری ضرورتوں کا احساس کس کو؟ خدا کو. وہ جانتا ہے تیرے بچوں کو بھی، تیری ضرورتوں کو بھی، تیری آزمائشوں کو بھی. اس کا نام یہوہ یری، مہیا کرنے والا. اور کہتے ہیں کبھی کبھی یہوہ یری اینڈ ڈونٹ وری. وری کری جاؤ تے کی لبے گا جے؟ ہاں، چٹے وال اے ویکھ لو. اف یو وری کیا حاصل ہوگا؟ چٹے وال، چوریاں، بڑھاپا، بیماریاں. ہائے میرے گوڈے، ہائے میرے گٹے. تے تینوں کنے کیا سی فکر کر، تشویش کر. خدا تو تجھے کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو. تمہارا خدا جانتا ہے، تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی، ایتھوں اسی پاج جاندے جے، پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی. سیک فرسٹ دی کنگڈم آف گاڈ اینڈ ہز رائچسنس، تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو.
शायद मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। पहले ढूंढो उसकी बादशाही। अगली बात, एक दिन हम अपने खुदावंद की मानद होंगे। ये मेरी गल है, ये पढ़ी है ना उन्हें, पहला यूहन्ना 3 बाब 2-3 आयत ये गल असां पढ़ी। क्यों जी एल्डर साहब? जब वो जाहिर होगा पहला काम, तो हम दूजा काम उसकी मानद होंगे, तीजा काम और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। ओए होए, तो फिर अज दियां मुसीबतां एक ही कहिंदियां ने सानू, कितनी बड़ी डेस्टिनी है हमारी। एक दिन हम उसकी मानद होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। हालेलुया। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती, वो सानू कह छड़दी है चलो सही ही गए ने, कई तो बड़ी परां चले जाते ने, लेकिन दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि दुनिया ने उसे भी नहीं जाना था। वो जलाली था, नूर था, अलूहियत थी, सारा कुछ था, लेकिन जिस्म ने उसको ढांका हुआ था और वो जानते नहीं कि डिविनिटी छाती मार लेंदी ते डर जाते। एक बारी ऐसी छाती मारी अंदर डिविनिटी ने, तुम किसको ढूंढते हो? ये फड़ना आए जे, कहते ने जनाब यसु नासरी को। याद आ गई जे गल? एक कोई लफ्ज मैं हूं, तो की बनया? सारे हो गए एल। ते जिन्हों फड़न आए ने वो ठाउन दिया है, उठो मैनू फड़ो, मैनू गिरफ्तार करो। कैन यू इमेजिन? दिस इज योर जीसस। जिसको पकड़ने आए वो मैं हूं है, उसने कहा और वो गिर गए, लेकिन उसकी अलूहियत उसके जिस्म में छिपी हुई थी, इंसान ने उसको ना जाना। इसी तरह आज हमारे अंदर भी खुदा की जिंदगी, रॉयल नेचर, खुदा की नेचर, शाही कायनों का फिरका, दुनिया हमें साई कहती है, चूड़े कहती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन खुदा क्या कहता है? ये मेरा चर्च, मेरे लोग, मेरी कौम, मेरा तुख्म में शाही नस्ल, ये मेरे लोग हैं। दुनिया हमें नहीं जानती है, लेकिन अ डे इज कमिंग, जब वो जाहिर होगा हम बदल जाएंगे और मसीह की मानद होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। व्हाट अ डे! कैसा दिन आने वाला है, ये हमारी जिंदा उम्मीद है। और लिखा हुआ है कि मसीह का चेहरा ऐसे चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब। एक दिन मैं एवं तजर्बा कर बैठा, मैं शिकागो में था, उत्थे एक बड़ी वड्डी झील हैगी है। शिकागो शहर ओदे किनारे ते वे, ते सूरज जदों गरूब हुंदा है ना, वो शहर दे उत्ते गरूब हुंदा है। ते गरूब होए सूरज नूं मैं कोई आधा मिनट देखिया तो मेरी आंखें चुंधियाने लगी, तो मैं नाल ही इधर हो गया। गरूब होते सूरज को नेचुरल आंखें नहीं देख सकती हैं, तो यीशु मसीह जिसका चेहरा तेजी के साथ चमकते हुए आफताब की मानद है, उसको हम देखेंगे। इसकी वजह यह है कि हम मुर्दों में से जी उठेंगे और हमारे बदन नेचुरल नहीं होंगे, हमारे बदन गैर फानी होंगे। हालेलुया! ऐस जिस्म नाल ते असीं नहीं देख सकते, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 500 ਪਾਵਰ ਦਾ ਬਲਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।
इंजी है ना, हमें एक नया बदन मिलेगा जो मसीह की तरह का होगा, जो कभी बीमार नहीं होगा, जिंदगी रहेगी, ताकतवर बदन जो मसीह के चेहरे को देख सकेगा, एक दिन आने वाला है। चौथी और आखिरी बात, जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, उससे ये उम्मीद रखता है, वो क्या करता है? अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा कि वो पाक है। आसमान पाक लोगों के लिए, आसमान पाक, यीशु पाक, बाप पाक, रूह पाक, फरिश्ते पाक, उसमें दाखिल होने वाले पाक। अगर तेरी जिंदगी कंटेमिनेटेड है, दागदार है, नापाक है, अंदर से तू जानता है, तो ऐसी उम्मीद में ना रह, क्योंकि कलाम कहता है अपने आप को पाक करो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। इसलिए तुम अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो क्योंकि मैं पाक हूं। और इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है मेल, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। पाकीज़गी के बगैर खुदा को वो शख्स नहीं देखेगा। होली, फिर किसी वक्त इस पर बात करेंगे, लेकिन आज क्या तेरी जिंदगी पाक है? तेरे ख्यालात पाक है, तेरे हाथ पाक है, तेरी रूह पाक है, तेरी शख्सियत, तेरा बदन तो पाक है। सेक्सुअलिटी में क्या तू पाक है? रुपए पैसे में क्या तू पाक है? प्राइड के हवाले से क्या तू पाक है? जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा कि वो पाक है। पाक कैसे हो? हमने यूहन्ना के खत में पढ़ा, ए बच्चों उसमें कायम रहो। उसमें आना एक बात है, उथे रहना ए दूजा मरहला जे। उसमें कायम रहो, जिस तरह डाली अपने दरख्त में कायम रहती है और फल लाती है। क्या आज तो उसमें कायम है? आओ हम दुआ करें।